اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ بہت آسان ہے دوستو، اس جوائن بٹن کو دبائیے، آپ کے سامنے 3 آپشن آئیں گے، اس میں سے کسی ایک کو چنیے اور زبان کی ترقی و ترویج کے لیے، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے سچ میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن کے تریاک انڈیا پر ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا پروگرام تریاک کی عدالت کا یہ تیسرا سیزن ہے اور اس کا 7واں ایپیسوڈ لے کر ہم لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے عزیز تریاک کے سرپرست، شاعر، افسانہ نگار، بہت ساری خوبیوں کے مالک ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ، اور وہ آپ کو ملانے جا رہے ہیں بھیونڈی کی ایک علمی شخصیت جناب پرنسپل ضیاء الرحمان انصاری صاحب سے۔ ہم آپ دونوں کا ہی استقبال کرتے ہیں اور ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی حمد کے چند اشعار پیش کریں تاکہ اس کے بعد پھر ہمارے مہمان کا تعارف اور ان سے باتیں ہو سکیں۔ ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں خاص مہمان جناب پرنسپل ضیاء الرحمان انصاری صاحب، جن کی وجہ سے بھیونڈی کا نام، دیکھیے ایک جملے میں ان کا تعارف دے رہا ہوں، جن کی وجہ سے بھیونڈی کا نام بہت روشن ہوا ہے الحمدللہ۔ آئیے میں حمد کے چند شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر ضیاء صاحب سے گفتگو بھی ہوگی اور ان کا مختصر تعارف بھی ہوگا۔ مہمان خصوصی ہمارے پرنسپل ضیاء الرحمان صاحب انصاری آپ سے اجازت لیتے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم حمد کے اشعار پڑھیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی رزاق ہے بے شک، وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی رزاق ہے بے شک، وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی ہے قادر مطلق جو ہم سب کو جلاتا ہے، وہی رزاق ہے بے شک۔ ضیاء صاحب یہ حمد جو ہے قصیدے کے اسلوب میں ہے، اس کا ہر شعر اور قافیہ ردیف مختلف ہے۔ اس کے ہم چند اشعار پڑھیں گے، اس میں گو کہ یہ حمد بہت طویل ہے لیکن بہت مختصر، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے۔ وہی ہے صبح کو جو رات کے پہلو میں رکھتا ہے، وہی ہے صبح کو جو رات کے پہلو میں رکھتا ہے، ہر ایک لمحے کو اپنے نام کی خوشبو میں رکھتا ہے، ہر ایک لمحے کو اپنے نام کی خوشبو میں رکھتا ہے، وہی رزاق ہے بے شک۔ حدوں سے اپنی جب جب ظلم بڑھ جاتا ہے دنیا میں، حدوں سے اپنی جب جب ظلم بڑھ جاتا ہے دنیا میں، وہ رسی کھینچ کر ظالم کو بھی قابو میں رکھتا ہے، وہ رسی کھینچ کر ظالم کو بھی قابو میں رکھتا ہے، وہی رزاق ہے بے شک۔ بس اب اس حمد کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور میں تاخیر سے پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے تو اب آئیے میں
ہمارے مہمان خاص پرنسپل ضیاء الرحمان صاحب انصاری، ان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ناظرین اکرام، ہم استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان خاص کا۔ آپ بھیونڈی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا آبائی وطن بلڈانہ ہے، آپ بلڈانہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی اسی ضلع کا باشندہ ہوں، میں ملکہ پور سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے یہ دوست میرے ملکہ پور کے میرے دوست کے داماد، یعنی یہ ملکہ پور کے داماد، ان کا ایک تعارف تو یہ ہو گیا۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک جونیئر کالج، ایک ہائی اسکول اور جونیئر کالج کا پرنسپل ہیں، برسوں سے پرنسپل، برسوں سے آپ درس و تدریس کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ اعلیٰ تعلیمی یافتہ، ظاہر سی بات ہے اس لیے آپ پرنسپل ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ غیر تدریسی غیر تعلیمی سرگرمیاں جو اسکول اور کالج میں ہوتی ہیں اس میں آپ پیش رہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کم سے کم 25-30 ایوارڈ آپ کو خود کو مل چکے ہیں، آپ کی ذات کو اتنے ایوارڈز مل چکے ہیں الحمدللہ۔ اور جب کہیں بھیونڈی کا نام آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں ضیاء الرحمان انصاری صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ اب تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہوتی کہ بھیا وہ میرے داماد، کیونکہ میرے دوست کے داماد، میرے بھی داماد، تو اس طرح یہ میرے لیے ایک بہت خاص آدمی ہے۔ اور ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے میرے لیے یعنی آپ کے لیے، ہم سب اس پروگرام کو مل کر کے چلاتے ہیں، اور ضیاء الرحمان صاحب کا اس مختصر تعارف کے بعد میں استقبال کرتا ہوں اور ان سے کچھ باتیں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں۔ یقینی طور پہ ان کی گفتگو میں جو کہ وہ ساری باتیں آ جائیں گی جو مجھ سے چھوٹ رہی ہیں، اور وہ چھوٹنے کا سبب یہ ہے کہ میں بہزار اجلت پروگرام میں حاضر ہوا، میں گھر میں داخل ہوا اور گھر والوں نے بیچاروں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا کہ یہ سب، اور میں نے ویسے ہی جو اپنا سمجھ لیجیے کہ آنے کے بعد بس تھوڑا سا پانی پیا اور پروگرام شروع کر دیا۔ جی ضیاء الرحمان صاحب، آپ کا مزید ایک مرتبہ اس پروگرام میں استقبال ہے۔ آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں، آپ درس و تدریس کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، میرے نزدیک درس و تدریس مشن نہیں ہے، میرے نزدیک یہ ایک مشن ہے، اور اس مشن سے جو بھی جڑتا ہے وہ اپنی مرضی سے جڑتا ہے، کوئی زبردستی اس کو جوڑتا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مشن سے جڑنے کے بعد ہم کو کچھ تھوڑا سا معاوضہ بھی ملتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فورن میں آپ کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ فورن میں جو پرائمری سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول کے ٹیچروں کو اور پرنسپل کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ یونیورسٹی کے لوگوں کو نہیں ملتی، اپنے یہاں الٹ معاملہ ہے، کیونکہ جو ابتدائی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بنیاد رکھتے ہیں بچے کی زندگی کے، باقی تو اوپر کے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے یہاں کہتے ہیں کہ مال تیار آتا ہے اس کے اوپر جو ہے تو پھر اپنا نام لکھا جاتا ہے، تو آپ تو بہرحال بنیادی چیزوں سے ہی آپ لا کر کے وہاں تک چھوڑتے ہیں۔ آپ مجھے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس مشن سے جڑنے کی کیا سوچی؟ سر، سب سے پہلے تو میں تریاق کا اور ذاتی طور پر آپ کا بہت ممنون ہوں کہ اس عظیم الشان پلیٹ فارم پر مجھے اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع دیا۔ یہ آپ کا بڑاپن ہے جو اس پلیٹ فارم پر آپ نے میرا انتخاب کیا، اور جس انکساری سے آپ بات کر رہے ہیں مجھے اختر آصف برہانپوری صاحب کا ایک شعر بے اختیار یاد آ گیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بن کے چھوٹا جو سب سے ملتا ہے، بن کے چھوٹا جو سب سے ملتا ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر ذرا نوازی کے لیے۔ سر، مجھے ٹیچر بننے کا جو انسپریشن ہے وہ میرے والد صاحب سے ملا، اور میرے والد صاحب جو خود بلڈانہ میں ایک ٹیچر تھے، اور ایک ان کی زندگی ایک مثالی ٹیچر کی زندگی تھی۔ ہر طالب علم کے گھر کے معاملات سے آگاہ رہنا، ان کے مسائل سے آگاہ رہنا، اور صرف آگاہ نہیں رہنا، اگر وہ مسائل ہیں تو انہیں دور کرنے کی عملی کوشش کرنا، یہ والد صاحب
زندگی کا شیوا تھا، اور اپنے شہر بلڈانا میں، جو کہ وہ اس وقت ایک بہت چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں پر اس چھوٹی سی مسلم آبادی میں ہمارے والد صاحب نے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جو وہاں جی پر ایک بنیاد گزار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً الحمدللہ کے گھروں پر پڑھنے کا انتظام نہیں تھا، اسکول میں رات میں اسکول کے کمروں میں لائٹ وغیرہ کا انتظام کر کے، جبکہ ان دنوں قصبے میں بہت سارے مکانوں پہ روشنی کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اس کے جی لیے اسکول میں کے پڑھنے کا انتظام کرنا، اور جو طلبہ 10ویں جماعت میں تھے ان تمام طلبہ کے مکان پر رات میں اپنے دیگر احباب کو، اور کبھی کبھی میں بھی ساتھ میں ہو لیا کرتا تھا ایک اچھا اس وقت میں، تو ان کے گھروں پر رات میں گشت کرنے کے لیے جانا اور یہ دیکھنا کہ وہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں، اور ان کے والدین سے ملاقات کرنا، پھر آگے بڑھ جانا، یہ ان کا معمول تھا۔ جی ٹیچر جی کی حیثیت سے تو ان کی زندگی دیکھی، تو ایک ایمپیتھی اور سمپیتھی کا جذبہ جو کم عمر میں کسی بچے کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ ان دنوں میرے دل میں پیدا ہوا۔ ماشاء اللہ 10ویں ایس ایس سی کے ریزلٹس بہت اچھے تھے، اور اسی وقت والد صاحب کے احباب نے اور دیگر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی ضیاء الرحمان تم ڈاکٹر بنو گے، اور ضیاء الرحمان ڈاکٹر جی بنیں گے۔ تو اس وقت ڈاکٹر بننا یعنی ترقی کی معراج ہے، جی معراج سمجھا جاتا جی۔ تو 12ویں جماعت میں نے مکمل کی، اس وقت مجھے بورڈ میں ٹاپ رینکرز کی حیثیت سے جو ہے مجھے بہت کچھ بورڈ کی طرف سے انعام بھی ملا تھا، اور اس وقت یہ ماشاء بات اللہ طے ہوئی کہ بھائی ضیاء الرحمان کو ڈاکٹر بننا ہے، اور بلکہ والد صاحب کے احباب مجھے ڈاکٹر ضیاء الرحمان انصاری کہہ کے پکارنے بھی لگے۔ لیکن اصل ماشاء میں اللہ والد صاحب سے میں اتنا انسپائرڈ تھا، اور ہماری ذاتی گفتگو میں والد صاحب نے بھی مجھ سے کہا، اور گھر میں یہ بات ہوئی کہ ہمیں ڈاکٹر نہیں بننا ہے، ڈاکٹر بنانے والا بننا ہے۔ ہاں اور پھر ماشاء اللہ جی پھر اس وقت اورنگ آباد میڈیکل کالج میں سے فارم لا کر سبمٹ بھی کر دیا گیا تھا، اور چونکہ سائنس کا پرسنٹیج اس وقت میرا 91% تھا، اس لیے بعید کہ گورنمنٹ کالج میں بالکل آسانی سے میرا داخلہ ہو جاتا، جی لیکن میں جی نے شہر میں جیتا ماتا ودیالیہ میں داخلہ لیا، اور پلین سائنسز سے اپنا بی ایس سی مکمل کیا، پھر ایم ایس سی مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد میں مجھے ایک موقع یوں بھی ملا الحمدللہ کہ ودربھا مہا ودیالیہ، جس کا پہلے نام کنگ ایڈورڈز کالج تھا، امراوتی گورنمنٹ کالج، جی تو وہاں تدریس ہی کے دوران مجھے وہاں پہ تعلیم ہی کے دوران تدریس کا بھی موقع ملا، جب میں وہاں ایم ایس سی میں تھا۔ ارے ماشاء اللہ میں جی خوش جی قسمتی الحمدللہ کہ میں نے ایم ایس سی کرتے ہوئے ودربھا مہا ودیالیہ میں تدریس بھی کی ہے، اور اچھا کلاک آور ماشاء بیسس سے وہاں پہ سیلری بھی ملی۔ اس کے علاوہ اللہ جی ساتھ ہی پیرل میں امراوتی یونیورسٹی میں بھی فزیکل کیمسٹری کے لیکچرز لیے، پریکٹیکلز بالخصوص، ماشاء اللہ اس کی بھی ماشاء سیلری مجھے ایم ایس سی کے دوران ہی ملی الحمدللہ۔ تو مجھے میرے سامنے پھر ایک موقع تھا کہ میں امراوتی میں ہی ٹھہر جاتا، اور ایسے ہی کسی کالج کے لیے اپنی خدمات کو کنٹینیو کرتا، لیکن ایک جذبہ تھا، میں کسی جی مسلم سے ہی جو ہے اپنے آپ کو جوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ پھر بی ایڈ ہی کے دوران مجھے جب یہاں بھیونڈی میں موقع ملا تو میں آ گیا، اور 1996 میں ٹیچر کے طور پہ میرا تقرر ہوا۔ ٹیچر بننا میرے لیے بہت پیشن کا کام ہے، اور ماشاء الحمدللہ اللہ میں بالکل یہ بات بہت یقین سے کہتا ہوں، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جی میں نہیں جانتا کہ میں ایک پرنسپل کی حیثیت سے کتنا کامیاب ہوں، لیکن مجھے یہ بالکل یقین ہے کہ میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے بالکل کامیاب تھا، اور یہ کامیابی جو میری اپنی، جو اسے آپ کوئی بلند بانگ دعویٰ نہ سمجھیں، بلکہ ایک ٹیچر کا اپنے طلبہ کے تئیں اعتماد سمجھیں کہ جو میرے بچے جو تھے ان سے مجھے جو عزت ملی، جو توقیر ملی، تو مجھے اس پر آج بھی بہت اطمینان ہوتا ہے۔
کہ وہ ایک پیور ایز اے ٹیچر جو میں نے لائف گزاری فرام 1996 ٹو 2008، وہ اس میں نے اپنے کام کے ساتھ مکمل انصاف کیا، اور جتنے میں نے پڑھایا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ سب میرے کام سے خوش تھے، اور جس ٹیچر کو اس کے بچوں نے پاس کر دیا وہ ٹیچر پاس ہو گیا۔ ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، جو تعارف ہم سے چھوٹا ہے وہ آپ کی زبان سے اپنی تکمیل کی طرف پہنچ رہا ہے۔ بلڈانے سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دیہات ہے جس کا نام ہے دیول گھاٹ۔ جی، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ جی میرا ہاں جی۔ ننیال ہے، اچھا، اور میری نانی میرے نانا وہیں کے رہنے والے ہیں۔ آج بھی میرے رشتے دار بہت ہیں وہاں پر۔ اور چونکہ آپ کا جو شہر ہے بلڈانا، وہ پہاڑ پر ہے، بہت بلند مقام پر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بڑا پرفضا مقام ہے، اور وہاں کے لوگ بھی آپ کی طرح ماشاءاللہ نہ صرف خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سائنس کی لائن کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے بی ایس سی کے بعد ایم ایس سی، اور اسی درمیان آپ نے اس میں ودربھ مہا ودیالیہ میں آپ نے پڑھایا، آپ نے یونیورسٹی میں پڑھایا مطلب سائنس کو۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو اردو کے ہیڈ ہوا کرتے تھے وہاں پر، آپ کو ان کا نام کچھ یاد ہے کیا؟ آپ تو سائنس کے آدمی تھے۔ جی 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 جی، سعد اللہ خان صاحب کے فرزند تھے وہ، سمیع اللہ خان صاحب۔ جی جی، ناندورا کے سعد اللہ خان صاحب کے فرزند۔ اب آگے بتائیں مجھے۔ سمیع اللہ خان صاحب، سمیع اللہ خان صاحب، جی جی جی، وہ بھی میرے بہت اچھے دوست، سعد اللہ خان صاحب بھی میرے بہت اچھے دوست۔ یہ دونوں حضرات جو ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ تھے۔ اور ان کے پہلے ایک اور بزرگ ہوا کرتے تھے جو اردو، عربی، فارسی کے ہیڈ تھے، اور ان کا نام تھا میر متقی صاحب۔ اچھا جی، جی ہاں، وہ ان سے میری ملاقات ہے۔ اب وہ تو خیر انتقال کر گئے، اب نہیں ہے وہ، لیکن سعد اللہ صاحب بھی جا چکے ہیں، اب سمیع اللہ صاحب باقی ہیں۔ جی جی جی، آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ میں برسوں امراوتی یونیورسٹی میں بھی اور اس کالج میں بھی میں برسوں جاتا رہا۔ وہاں مجھے مختلف پروگرامس میں بعض اوقات ایگزامینشن کے لیے، بعض اوقات پی ایچ ڈی کے لیے، بعض اوقات پی ایچ ڈی کے ایگزامینشن کے لیے مجھے بلایا جاتا رہا، اور چونکہ میرا علاقہ تھا مجھے اچھا بھی لگتا تھا جانے کے لیے۔ بہرحال اب آپ نے یہ جو اتنی ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ ایک سند آپ نے دی ہے، اور میں اس سند کو قبول کرتا ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا کہ بچے، طالب علم، اگر ہمارے طلبہ و طالبات اگر ہم سے مطمئن ہیں، ہماری تدریس سے مطمئن ہیں، ہمارے رویے سے مطمئن ہیں، تو ہم کامیاب ٹیچر۔ اور یہ سند ہے ایک ٹیچر کے لیے، اگر اس کی ذات سے حدیث میں آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور آپ نے اپنے نفس کو پہچانا ماشاءاللہ، اور جب آپ ٹیچر ہوا کرتے تھے تب بھی بہترین تھے، اور آج تو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے ڈنکے بج رہے ہیں جناب۔ دنیا کہتی ہے کہ پرنسپل ہو تو ضیاء الرحمن انصاری صاحب کے جیسے۔ بھیونڈی میں میرے بے شمار اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، میرے بے شمار جاننے والے رہتے ہیں، اور بہت سارے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یونیورسٹی میں کام کیا، جن کے ساتھ کبھی بھیونڈی آ کر پروگرامس میں کام کیا، وہ سب آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے رویے سے سب خوش ہیں الحمدللہ۔ جی جی، تو یہ جو ٹیچنگ کا آپ نے بتایا ہے کہ ٹیچنگ میں آپ نے جو کچھ بھی کارنامے انجام دیے ہیں وہ تو ازہر من الشمس ہیں، کیا آپ کو تدریس میں اور یہ ایڈمنسٹریشن میں دونوں میں کچھ فرق محسوس ہوا ہے؟ جی سر، پہلے تو میں آپ کی ایک جو بین السطور جو ایک بات گزری میں اس پر کچھ کہہ دوں کہ سر ایڈمنسٹریشن میں اگر میری کچھ کامیابی ہے تو اس کا سہرا میرے ساتھیوں کو اور میرے مینجمنٹ کو جاتا ہے، کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی۔ جی ٹیچر اگر آپ کو سکسیس مل رہی ہے تو اس میں بہت بڑا رول آپ کا ذاتی ہے،
ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ کے اندر جو صلاحیت ہے بچوں کے دل میں اترنے کی، بچوں کے دماغ میں اترنے کی، ان کو سمجھا سکنے کی، تو یہ بہت حد تک کی آپ کی ذاتی خوبی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایڈمنسٹریشن اور انتظام میں آپ کو کامیابی اگر ملی ہے تو بلا شبہ یہ ایک ٹیم ورک ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو میری ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اگر کوئی کامیابی ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ میرے تمام رفقائے کار کا ہے اور کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی انتظامیہ کا ہے. سر ایسا ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس کی طرف سے جو سب سے بڑی چیز ہمیں درکار ہوتی ہے وہ فریڈم ہوتا ہے. آپ کو جی جتنا زیادہ فریڈم ملے گا آپ اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. اگر تمام چیزیں آپ کو ڈکٹیٹ کی جائیں، بتائی جائیں، تو یقیناً وہاں پر آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کے جذبے کا اور آپ کے پیشن کا جو ہے دخل کم سے کم ہو جاتا ہے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے آج رئیس ہائی اسکول اور کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی میں ہر معاملے میں اونرشپ محسوس ہوتی ہے. اونرشپ، یہ پروجیکٹ میرا ہے، میرے ساتھیوں کا ہے اور مجھے اور ہمیں مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے. تو یہ جو اونرشپ احساس ہے، یہ جو ایسنس اس کے اندر اتر جاتی ہے، وہ بالکل سمجھ لیجیے کہ وہ ایک روح پیدا کر دیتی ہے ہر کام کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑی چیز. اب آپ نے سر جہاں تک کہا تدریس اور انتظام، تو یہ دو بالکل واقعی میں مختلف چیزیں ہیں سر. ایک بہت اچھا مدرس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا منتظم بھی ہو. تو یہ دو بہت مختلف باتیں ہیں. انتظام میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی ذاتی صلاحیت کے ساتھ میں لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرنا. اور میں اکثر ایسے موقع پر یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ انتظام کے جو جدید تصور ہیں اس میں ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک اچھا منتظم وہ ہے جو کام لینا جانتا ہو. کیا بات. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد جو بڑا پیغام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک منتظم وہ ہے جو خود کام کرتے ہوئے کام لینا جانتا ہو. کیا بات، یہ کیا بات، بہت بڑا کام سیرت مصطفیٰ کا. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی درس دیتے ہیں کہ پہلے کام کرو اس کے بعد میں کام لو. تو یہ جی تو یہی چیز ہے سر جو کسی بھی منتظم کو کام میں کامیابی عطا کرتی ہے. یہ میرا خیال ہے. بہت صحیح، بہت پیاری پیاری باتیں آپ بتا رہے ہیں اور بہت اچھے تجربات ہیں آپ کے. مجھے اندازہ ہے کیونکہ کئی مرتبہ میں اسماعیل کالج میں بھی انچارج پرنسپل رہا. ایک دن میں ہی ہوا نکل جاتی ہے لوگوں کی، لیکن سب کو خوش رکھنا کیسے رکھا جا سکے. ایڈمنسٹریشن تو وہ ہے کہ جس میں سب کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ ہو، اور یہ ناممکن ہے. آپ کے پاس جتنے بھی احباب ہیں وہ سب کے سب آپ سے خوش و لازمین نہیں ہیں. کچھ کو آپ کا مسکرانا بھی تکلیف دیتا ہے اور کچھ کو آپ کا کام کرنا ذاتی طور پہ کرنا بھی تکلیف دیتا ہے. اب رہا مینجمنٹ کا سوال، انتظامیہ کا سوال، تو انتظامیہ تو میں بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، اور میں کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے انتظامیہ بہت جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ ڈکٹیٹر اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مالک ہیں، ہم مختار کل ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں باقی سب ہمارے ملازمین ہیں. لیکن اگر پرنسپل جیسا کہ آپ نے فرمایا کیپیبل ہو، ہر اعتبار سے کیپیبل، ابھی تو آپ نے ماشاء اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا مطالعہ، اس میں ایڈمنسٹریشن میں آپ کا مطالعہ، آپ کا مشاہدہ اور آپ کا تجربہ، اور ان تین کے علاوہ آپ کا تدبر جو ہوتا ہے، تدبر جو ہوتا ہے کہ اس معاملے کو کس نہج پر سلجھایا جائے، یا صدر آئے تو ان سے کیسی گفتگو کی جائے، اور چپراسی اگر آئے تو اس سے کیسی گفتگو کی جائے.
اگر یہ کسی شخص میں اگر صلاحیت آ گئی تو یقیناً وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر ضیاء الرحمان انصاری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھیونڈی کے بہت اچھے پرنسپل، بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر، اور صرف اپنے انتظامیہ کی نظر میں نہیں، اپنے اسٹاف کی نظر میں بھی، اپنے طلباء و طالبات کی نظر میں بھی، اور بھیونڈی شہر کی نظر کے علاوہ اردو ادبی اور نیم ادبی حلقے میں بھی اس لحاظ سے بحیثیت ایک استاد اور بحیثیت ایک بہت مقبول، بہت معروف اور بہت مشہور ہے. جی جی اللہ یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد اگر کوئی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کی ہر اعتبار سے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو ضمانت ہے کامیابی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر آدمی اگر ایک قدم بھی چلتا ہے تو کامیابی خود چل کر اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ تجربہ، آپ کا یہ مشاہدہ، اور پھر اللہ کا عطا کردہ تدبر، یا آپ کو کامیابیوں کی سیڑھیوں سے بلندی تک پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ سائنس کے آدمی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سائنس والے، سائنس کے علاوہ سائنس کی تو کوئی زبان ہوتی ہی نہیں ہے، تو کسی بھی زبان میں پڑھائی جا سکتی ہے. سائنس کے علاوہ آپ انگریزی کی بھی ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں، چونکہ سائنس بڑی کلاسز میں سائنس انگریزی میں ہی پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ ادب کے بھی آدمی ہیں، اردو ادب کے خاص طور سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کہیں کبھی کوئی ایسی دقت آئی ہے، کبھی کہیں سے کوئی پریشانی ہوئی ہے زبانوں کے خلط ملط میں، یا مضامین کے خلط ملط میں، ان کے اختلاط میں؟ مثلا ایک سائنس کا سبجیکٹ ہے، ایک سائنس کا پروفیسر، سائنس کا ٹیچر ہے، وہ سائنس پڑھانے تو جا رہا ہے اردو میں، پڑھا ہے انگریزی میں، اور بچوں کی وہ زبان نہیں ہے جو اس ٹیچر کی زبان ہے. پھر وہ زبان جو جس کو ہم اردو کہتے ہیں، اس میں بعض اوقات جو ہے تو کچھ ثقیل الفاظ بھی آ جاتے ہیں سائنس کے حوالے سے، اصطلاحات کے حوالے سے. تو کیا کبھی خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کہیں کوئی تھوڑی سی دقت کا احساس ہو؟ سر سائنس رئیس ہائی اسکول میں 11ویں 12ویں جماعتوں میں سائنس اردو میں پڑھایا جا رہا ہے، اردو میں ماشاءاللہ. لیکن یہ بات تو ابتدائی جماعتوں کے اساتذہ کو بھی آج کہی جا رہی ہے کہ آپ مضمون بلکہ سائنس کے مضامین جو ہیں وہ اردو میں پڑھائیں. اور بہت اچھا ہے اردو میں پڑھانا، اس لیے کہ اگر مادری زبان میں سائنس پڑھایا جائے تو وہ جو کانسیپٹ ہے، وہ تصور ہے، وہ ذہن میں زیادہ اچھی طریقے سے واضح ہوتا ہے. اور جس طرح سے ادب میں ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ لطف اندوز ہونے کا، اس وقت تک ادب کی کیفیت سے آپ لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ زبان کے الفاظ سے آپ کو اتنی انسیت یا اتنے آپ مانوس نہ ہو جائیں، تب تک آپ ہے وہ لطف اندوزی کی کیفیت جسے اپریسیشن کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی. یہی سائنس میں تھوڑی سی جو ہے مختلف الفاظ سے کہی جا سکتی کہ آپ کو سائنس کا کانسیپٹ اس وقت تک مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ اس کو اس لینگویج میں کمپریہینڈ نہ کریں جو آپ کی مادری زبان. تو یہ بات وہی ادب میں کہی جاتی ہے. اب آپ اگر مثلا میں اگر انگریزی بہت اچھی جانتا ہوں، لیکن میں اگر فیض احمد فیض کی کسی نظم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھوں تو یقیناً میں جو مفہوم مجھ تک پہنچ جائے لیکن لطف اندوزی نہیں پہنچ سکتی. سائنس میں جو ہے وہ کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ہے، تصور کا ذہن میں بالکل شفافیت کے ساتھ میں واضح ہو جانا، اور یہ کیفیت بھی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اس کو مادری زبان میں سمجھیں. البتہ ایک بڑا جو جھگڑا ہے وہ اصطلاحات کا ہے. آزادی سے پہلے اصطلاحات کے باقاعدہ ادارے قائم تھے، دارالترجمہ تھے، اور بڑی بڑی یونیورسٹی میں یہ کام ہوا، باقاعدہ ان کے محقق تھے.
اس لیے اصطلاحات کا اسٹینڈرڈائزیشن آف ٹرمینل ہوتا تھا، اصطلاحات کی قدریں متعین کی جاتی اور اس کے اصول و ضوابط متعین ہوتے تھے۔ اب لیکن چونکہ بعد میں اس طرح کا سینٹرل کوئی ایک ادارہ نہیں بچا، وہ کہ نیشنل کونسل NCPUL وہاں پہ موجود ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی وجوہات ہوں گی الگ، لیکن اس وجہ سے آج مادری زبان میں اصطلاحات کا جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے، ایک علاقے میں کوئی خاص اصطلاح ہو اور وہ دوسرے بھی تمام علاقوں میں یکساں طور پہ مروج ہو، تو ایسا انتظام نہیں ہے، اس لیے کچھ مشکلات ضرور پیش آتی ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ اصطلاحات کا استعمال جو ہے وہ اصل ہو انگریزی، جہاں اس کا آسان اور یکساں اردو متبادل موجود ہے وہ ضرور وہاں پر استعمال کیا جائے۔ اور چونکہ بچوں کو سر انگریزی میں ہی حاصل کرنا ہے، اس لیے یہ جو 11ویں 12ویں جماعت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ نا سر یہ ٹرانزیشن ہے، خالص مادری زبان میڈیم سے لے کر انگریزی زبان کے میڈیم کے درمیان یہ ایک برج ہے، ایک پل ہے۔ اس لیے جونیئر کالج کے کو ہمیشہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو میں سمجھائیں، لیکن اصطلاحات انگریزی استعمال کرنے کی کوشش کریں حتی الامکان، جہاں آسان اردو اصطلاح میسر ہو وہاں پر وہ کیا کہیں۔ میں اسی آپ کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتا ہوں، بہت پیاری بات آپ نے بتائی ہے ماشاءاللہ، ظاہر سی بات ہے سائنس کے آدمی ہیں، سلجھے ہوئے آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسے ہمارے پاس میں اسٹیشن کے لیے اصطلاح تو ہے، ٹرین کے لیے اصطلاح تو ہے، ہمارے پاس ٹرک کے لیے اصطلاح تو ہے، ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے اصطلاحات ہیں۔ مثلا آج تو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، ہم تو ٹیبل کہتے ہیں، میز تو کہتے نہیں، ہم تو چیئر کہتے ہیں، کرسی تو کہتے نہیں ہیں، لائٹ کہتے ہیں ہم لوگ، روشنی تو کہتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس اصطلاحیں اردو میں بھی موجود ہیں، ان کے متبادل ہیں، لیکن چونکہ ایک عام آدمی یہ درس و تدریس سے ہٹ کر بھی، آپ ایک ٹھیلے والے سے پوچھ لیجیے، اگر آپ نے اس سے کوئی اردو کی اصطلاح پوچھ لی تو وہ سمجھے گا، البتہ وہ آپ انگریزی میں بات کر لیجیے تو بتا دے گا آپ کو۔ بالکل، اس لیے کہ وہ اصطلاحات اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ اب یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ آیا وہ انگریزی کی ہیں یا اردو کی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ثقیل اصطلاحات ہیں، کوئی مشکل اصطلاحات ہیں، تو ان کو آسان اردو میں بتایا ضرور جائے، لیکن اصطلاح وہی رکھی جائے جو انگریزی میں ہے۔ جی بالکل، اصطلاح کو سمجھانا، معافی چاہتا ہوں، اصطلاح کو سمجھانا بھی کوئی سہل نہیں ہے، لیکن جب آپ انگریزی میں کہہ دیتے ہیں تو ہمارا طالب علم آج اتنا اویئر ہے، اتنا واقف ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے پاس میں موبائل کے لیے اصطلاح ہے، یقیناً ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے کیونکہ لوگ اس سے مانوس نہیں ہیں، اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ بالکل سر، ہمارے پاس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اصطلاحات موجود ہیں، مگر اس کا کیا کیجیے کہ ایک عام آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ جب عام آدمی نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس کو استعمال کر کے آپ کریں گے کیا؟ وہی سمجھائیں گے۔ میرا مقصد تو میرا مافی الضمیر آپ تک پہنچانا ہے، اگر میں اپنا مافی الضمیر آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنی گفتگو میں کمزور ہوں۔ اور ایک ٹیچر کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ٹیچر کمزور ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ ٹیچر بنا ہی اسی لیے ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے اپنے معاملات کو پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال آپ حق بجانب ہیں، یہ ساری باتیں اپنی بہترین بتائی ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کو اردو ادب میں، ظاہر سی بات یہ سارا ماحول گھر سے ہی آیا ہوا ہے آپ کے، معاف کیجیے گا ذرا سا پانی پی لوں۔ ایک مدرس کے گھر سے نکلا ہوا بچہ، وہ ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے اور دیگر پیشوں سے نکلنے والے بچوں سے بہرحال وہ مختلف ہوتا ہے، اور مختلف ان معنوں میں ہوتا ہے کہ اس کا رہن سہن، وضع خطے، لباس، کھانا پینا،
اور انداز گفتگو بہرحال دوسرے بچوں سے مختلف ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ گھر سے آنے کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اپنی ہم جماعتوں کے ساتھ میں جب ہمارا رویہ رہتا ہے تو ہمارے بچے سامنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھیا یہ شاید کچھ اونچے درجے کے لوگ ہیں، کیونکہ انداز گفتگو انسان کو متاثر کرنے پر مجبور کرتا ہے. میں نے بہت دیکھا ہے کہ کئی پرنسپل آتے ہیں، کئی ٹیچرز آتے ہیں اور بہرحال وہ اپنی ایک چھاپ اچھے برے کی جو بھی ہوتے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وہ برے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ تجربات، مشاہدات اور اپنے علم کو تدبر کے ساتھ استعمال نہیں کر پاتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنی اس کائنات میں وہ اتنے زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. لیکن پرنسپل ضیاء الدین کا معاملہ تو نہ صرف اسکول میں، کالج میں، شہر کے بعد بمبئی میں تو آپ کئی پروگرامز میں شرکت کی ہم نے دیکھا. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ واقعتاً پی ایچ ڈی کب کر رہے ہیں؟ سر میں اب بہت ایماندارانہ اس کا جواب دوں گا، اور میں یہ جواب دے کر اپنی ابھی تک میں خط کلامی ابھی تک ساری باتیں آپ نے ایمانداری سے کی ہیں، یہ بھی آگے بھی کرنی چلیے. جی وجہ اس کی یہ ہے کہ شاید میں اس کا جو جواب دوں وہ تھوڑا سا کچھ مختلف ہی ہے. میں نے ابھی میں ایم اے اردو کیا ہے اور حال ہی میں میرا مکمل ہوا، ابھی 3 دن پہلے اس کا رزلٹ بھی مجھے. جی سر شکریہ، مبارکباد. وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکا کیونکہ ناقلے صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ چلیے بھیونڈی، وہاں پر جو ہے تو سرٹیفکیٹ کا تقسیم کرنا ہے اور آپ کے ہاتھوں کریں گے. میں اس وقت میں شاید مصروف تھا تو میں نے ان سے معافی مانگی. میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، حالانکہ بھیونڈی میں نے کہا میرے سارے دوست احباب سب ہیں اس پروگرام میں، اتفاق سے میں حاضر نہیں ہو سکتا. جی فرمائیں. اسی جلسے کا ذکر کر رہا ہوں. ابھی رزلٹ ایم اے کا ملا. میں نے ایم اے اردو میں کرتے ہوئے اردو ادب کی بہت ساری کتابوں کا، شاعروں کا، ادیبوں کا مطالعہ کیا. مجھے ان 2 برسوں کی تیاری احساس ہوا کہ کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جب آپ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بہت ساری پابندیوں اور زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ کر کوئی سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت آپ اپنے آپ سے یہ آزادی چھین لیتے ہیں کہ ادب کے مطالعے کے سفر پہ چلتے ہوئے آپ کو کس منزل پہ پہنچنا ہے، اپنے آپ کو آپ پابند کر لیتے ہیں. تو مجھے ان 2 برسوں میں یہ احساس ہوا کہ مطالعے کا وہ جو شوق ہے، وہ جو سلسلہ ہے، وہ جاری ضرور رہنا چاہیے، لیکن ڈگری کی اس قید سے آزاد ہو کر. میں نے آپ سے یہ بات معذرت کرنے کے بعد میں عرض اس لیے کی کیونکہ اگر میری اس بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا گیا تو شاید کچھ طلبہ اس کا دوسرا مطلب لے لیں کہ بھئی ڈگری نہیں کرنی. میں اصل میں خود چونکہ پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں اور مستقل میرے سامنے کوئی کتاب ہمیشہ ہوتی ہے، اور میں بہت ڈائیورس قسم کا مطالعہ کرتا ہوں. میں ادب کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، تاریخ کا بھی، سیاست کا بھی اور مذہب کا بھی، اور خاص طور سے مسلم دنیا متعلق جو کتابیں. تو یہ ایک بہت ڈائیورس سبجیکٹ ہے. لیکن جب میں نے ایم اے کرنا شروع کیا تو وہ مجھے اصل میں وہ آزادی بالکل میسر نہیں تھی، اور میں نے اس میں نقصان محسوس کیا. جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں خود سے، جن کے پاس پہلے پڑھنے کا شوق کم ہے یا کوئی ضرورت ایسے یہ ہے کہ انہیں ضرور جو ہے کسی ڈگری کو، اور اگر وہ کہیں جاب پر بھی ہیں، ملازمت حاصل کر لی ہے، تو اپ گریڈیشن آف نالج کے لیے اپ گریڈیشن آف کوالیفیکیشن یہ سب سے اچھا ذریعہ ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ڈگری حاصل کرنے کا جو پیشن ہے وہ ہم سے وہ کام کروا لے گا جو شاید ہم خود سے نہیں کر سکتے تھے. تو میں اب کسی ڈگری کے سے اپنے آپ کو پابند نہ کرتے ہوئے
میں مطالعے کے اس سلسلے کو ابھی سر میرے پاس ایک جو فی الحال زیر مطالعہ کتاب ہے، 3 کتابیں میں ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں جو الگ الگ زمرے میں ہے۔ ایک ایمیل نام کی کتاب ہے جو روزوں نے لکھی ہے، آپ ضرور جانتے ہوں گے جی کہ ایک وہ لڑکی جو بہت ایک امیر زادے کے یہاں پر پیدا ہوئی اور اس جی کا والد چاہتا تھا کہ اس کی تربیت کیسے ہو، تو اس کی تربیت جی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے روزوں نے جس انداز جی سے وہ کتاب لکھی ہے وہ بہت خوب ہے۔ دوسری کتاب جی جو ہے جی وہ میں کر پڑھ رہا ہوں، الکیمی، جو کہ ون اچھا آف دا الکیمی بیسٹ الکیمی ناول ہے۔ جی سر کسی جی جی ڈگری کے ساتھ کہ یہ آزادی شاید نہ مل سکے۔ جی صحیح ہے، بالکل صحیح۔ جی میں اصل میں آپ کی اس بات سے کلی طور پر متفق ہوں اچھا کہ جب ہم کسی ڈگری کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ منظرنامہ صرف ایشیا کے کچھ ممالک میں ہیں، آپ کے جی مطالعے جی میں ہے یہ بات کہ آپ یہ پڑھ لیں گے، یہ پڑھ لیں گے، یہ پڑھ لیں گے، اور یہ پڑھ کے آپ اتنا لکھیں گے، اتنا لکھ دیں گے تو آپ اچھے نمبروں سے کامیاب۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے پاس۔ ہاں لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی آپ سائنس کا کتنا علم رکھتے ہیں، بھائی آپ تاریخ کا کتنا علم رکھتے ہیں، بھائی آپ مذہب کا کتنا علم رکھتے ہیں، یا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو سائیکالوجی کتنی آتی ہے، تو مجھے 10 مضامین میں سے کسی ایک مضمون کا انتخاب کر کے ہی اس ڈگری کی طرف پہنچنا پڑے گا۔ مجھ جیسا طالب علم، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، مجھ جیسا طالب علم جو ہم جہت مطالعے کا عادی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھیے روسو کے بارے میں، ٹھیک ہے میں بتا دوں آپ کو روسو کے بارے میں۔ آپ یقین کیجیے مجھ سے آج بھی لوگ مجھے لاجک کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں ان اچھا سے کہتا ہوں کہ میں لاجک کا ٹیچر نہیں ہوں، تو وہ کہتے سر آپ نہیں ہیں، لیکن آپ کی گفتگو اور آپ کا علم بتاتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں لاجک سے جڑے ہوئے۔ تو یہ دراصل یہ جو ڈائمنشنز جو آپ نے حاصل کیے ہیں بغیر کسی ڈگری کے، یہ ان کی کرامت۔ جی آپ نے مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ ادب میں کس صنف کے اندر جو ہے تو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو میں نے کہا میں نے شاعری میں کی ہے۔ بھائی اچھا کس کی شاعری کی ہے؟ تو ایک شخصیت ہے بھائی شاہ غلام حسین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بولے آپ کو دکنی آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے، میں دکن کا ہی آدمی ہوں۔ اچھا تو پھر آپ تصوف کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں وہ بھی جانتا ہوں ماشاء اللہ۔ اچھا انہوں نے کہا بولے اردو فارسی مکس آپ کو زبان آتی ہے؟ میں نے کہا جی میرے گھر میں وہی بولی جاتی ہے۔ تو انہوں نے شرارتاً مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایک آدھی جملہ بول کے بتائیے۔ میں نے کہا جملہ نہیں، شعر سناتا ہوں میں، اور میں نے شعر سنا دیا کہ یک نان اچھا پختہ دیدم کترا نے گھیون گیلا شمشیر می کشیدم نالے سے پار گیلا۔ بولے یہ تو مراٹھی ہے؟ میں نے کہا میں اردو والا آدمی آپ کو بتا رہا ہوں کہ فارسی اور مراٹھی۔ تو جن لوگوں کا مطالعہ مختلف ڈائمنشن میں مختلف زاویوں سے ہوتا ہے، اور جب ان کی نوبت آ جاتی ہے کہ بھائی آپ اس موضوع پر کچھ لکھ دیجئے، تو وہ آدمی اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ انکار نہیں کرتا۔ مجھ ہاں سے کہا گیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سبھی بہرحال مطالعہ کرتے ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ یزید پر کچھ لکھ کے دیجیے، تو میں نے کہا وقت کم ہے۔ بولے سر 2 دن میں چاہیے۔ کتنے چاہیے؟ تو بولے 2 صفحے چاہیے۔ ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا، لیکن چونکہ میری سوچ کے جو دھارے ہیں وہ مثبت ہیں، میں ٹوٹل جی پازیٹیو۔ آپ نے اگر مجھے کچھ کہہ دیا ہے، کسی نے مجھے برا بلا کہا، تو اس کے برے کہنے سے مجھے یہ نہیں لگتا کہ تو برا کیوں کہا، مجھے لگتا ہے میں برا ہوں اس لیے اس شخص نے مجھے برا کہا، تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب اس طرح سوچیں آپ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیں کہ آدمی ہے یار اس کو کچھ برا ہی نہیں لگتا ہے۔ تو ہمارے جینے کے طریقے بدل گئے ہیں، ہاں ہم اچھائیوں میں بھی برائیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس میں دور برا ہوتا نہیں ہے، انسان برے ہوتے ہیں، اور برے بھی کیسے جی ہوتے ہیں؟ یا تو وہ کم عقل ہوتے ہیں، یا کم علم ہوتے ہیں، یا ان کا جو ہے تو تجربہ ہی کم ہوتا ہے، ان کو مختلف قسم کے لوگوں سے سابقہ نہیں پڑتا ہے، تو ظاہر سی جی بات ہے وہ ان کی اپنی کائنات ایک مختلف مختصر سی ہوتی ہے، اسی میں بات کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی اپنی کائنات میں جینے کا اختیار ہے، لیکن دوسرے کی کائنات میں جا کے پھاڑ کر کے ٹانگ اڑانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جی ظاہر سی بات ہے ادب ہم کو یہ سب سکھاتا ہے
سائنس ہم کو یہ سب سکھاتا ہے. ان سب باتوں کے باوجود مذہب ان تمام کا مجموعہ ہے جو ایک بہترین زندگی عطا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں, جی آپ بھیونڈی جیسے شہر میں, اس کے معنی مثبت لیجئے گا, جیسے میں مثبت, بھیونڈی جی جیسے شہر میں جہاں تعلیمی پسماندگی ہے, روزگار کے مسائل ہیں, لوگوں کے ذاتی اختلافات ہیں, کئی مسائل ہیں زندگی میں وہاں پر, اس کے باوجود بھیونڈی بہترین شہر ہے, جی بہترین شہر. بالکل. اب آپ مجھ سے پوچھیے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میرے دوست پرنسپل ضیاء الرحمان رہتے ہیں, وہاں میرے دوست وقار مومن رہتی ہیں, وہاں جی جی میرے دوست ایڈوکیٹ یاسین مومن رہتی ہیں, وہاں پر میری ایک بہت اچھی شناسہ میری بہن کہہ لیجیے قاضی جویریہ رہتی ہے, وہاں پر میری ایک ساتھی اپنی وحیدہ مومن رہتی ہے, وہاں کیا پر بات ہے. مومن جان عالم رہبر رہتے تھے. غرض کے دنیا کے بہترین لوگ شہر میں رہتے ہیں, تو وہ شہر برا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی وہ شہر بہت اچھا ہے. لیکن بے شک. ان تمام باتوں کے باوجود جو کمزوریاں ہیں بشری تقاضے کے تحت وہ ہیں, تو آپ جی ایسے شہر میں آپ نے اس طرح کا رخ کیوں کر دیا؟ ایک بات اور, اگر آپ کسی سوال کا جواب دینا نہ چاہے تو آپ کو آزادی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو پاس کر دوں, اور میں منفی کوئی بات پوچھتا نہیں. جو بات آپ نے کہی ہے, میں وہی بات اپنے جی الفاظ میں دہرا دیتا ہوں اس کو, کہ عطا یہ کیجیے. بہت جی یہ بہت سڑا ہوا شہر ہے, یہ بہت خراب شہر ہے, لیکن صرف اور صرف انفراسٹرکچر کے اعتبار سے, سڑکوں اور سہولت کے اعتبار سے. جی جی تو زندگی گزارنے کے لیے جو مادی وسائل درکار ہیں ان کے اعتبار جی سے, لیکن جی زندگی صرف مادی وسائل نہیں چاہتی, وہ ذہنی سکون بھی چاہتی ہے, روحانی بہت آسودگی چاہتی ہے, ایک یقیناً اچھی یقیناً ایک اچھی معاشرتی اور سماجی زندگی بھی چاہتی ہے. بہت یہ سب باتیں اگر آپ کو تلاش ہیں تو بھیونڈی آپ کے لیے ایک بہت اچھا شہر ہے. کیا اور کہیں گے, واہ واہ. اگر اس شہر کے لیے ایک جملہ بھی اگر میں کچھ غلط سوچوں تو یہ کفران نعمت ہوگا. ضیاء الرحمان یقیناً انصاری صاحب پہچانا ہے اس شہر میں, اور جتنی ضیاء الحمدللہ الرحمان انصاری کی صلاحیت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر عزت دی ہے. سر آج آپ دیکھیں الحمدللہ. ہمارے سماج میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت باصلاحیت ہیں, اور بے یہ شک. ہے کہ انہوں نے بہت ساری خدمات سماج کے لیے انجام دی, لیکن جی انہیں شناخت نہیں مل سکی, پہچان نہیں مل سکی. اور ایسے لوگوں کے لیے میں اکثر جگہ پر یہ شعر دہراتا ہوں کہ جو شگفتہ پھول ہیں ڈال پر, تو انہی گلوں جی کا نہ ذکر, جو شگفتہ کیا پھول ہیں کہیں, ڈال تو انہی گلوں کا نہ ذکر کر, ذرا اس گلاب کی بات کر جو غبار میں ہے اٹا ہوا. تو کیا کہیں گے. اتنے گلاب ہیں جو غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور جن کی طرف مالی بے کی شک. نگاہ نہیں دیکھنے والوں کی. میں کیوں نہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کروں کہ میں نے کم کام کیا ہے اور مجھے پذیرائی زیادہ ملی, مجھے شناخت ملی, الحمدللہ لوگوں کا بڑا پن ہے. الحمدللہ. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی بھی اگر کوئی شکایت ہے تو ہم اس لیے عمومی طور پر ہم نہیں برا کہہ سکتے کیونکہ انہی لوگوں کو بنانے میں, اسی معاشرے کی تشکیل میں ہمارا بھی حصہ رہا ہے. تو اگر بے شک کوئی بے بھی شک. برائی ہے تو ہم اس برائی کے حصے دار ہیں. اللہ کیا کا کہیں فضل و گے, کرم. واہ. جی اللہ کا فضل ہے. میں اس شہر کا بہت ممنون ہوں کہ ہم بنائیں گے مدینہ اسی شہر غم کو, ہم سے اب دوسری ہجرت جی نہیں ہونی. میرا کوئی کیا پلان کہیں اس گے, شہر کیا کہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد میں 2030 کے بعد میں اس شہر کو چھوڑنے کا کوئی پلان نہیں ہے. یہیں پر میرا الحمدللہ. مکان ہے اور انشاءاللہ مجھ سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. اللہ اللہ جو آپ چاہتے ہیں اس سے بہترین کر دے اللہ آپ کے اپنے. البتہ آمین. میں ایک آپ کی بات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اپنی آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھا دوں
کہ یہ جو کچھ بھی منفی باتیں ہیں، جو کچھ بھی کمزوریاں ہیں بھیونڈی شہر میں، تو دراصل وہاں کے عوام کی نہیں ہے، یہ جی تھوپی ہوئی ہے سیاسی طور پر۔ ہمارے بالکل درست، سیاسی نمائندوں نے ایسا ہی بھیونڈی ہوا. کو سوتیلی بیٹی بنا کر چھوڑ دیا ہے، ورنہ آپ یقین کیجئے یہاں کا جو پروڈکشن رہا ہے، آپ تو انصاری ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ننگوں کو کپڑا پہنا۔ بالکل سر، کیا بات ہے، بالکل. مجھے یاد ہے ایک فارسی کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، مومن، ان کا نام بھول رہا ہوں، ان سے میری ملاقات بھی رہی ہے، بہت پہلے انتقال ہو گیا۔ اس میں بامبے یونیورسٹی میں پروفیسر تھے وہ، مومن سرنیم تھا ان کا بھی۔ تو انہوں نے ایک اس پر اپنے میگزین پر ایک حدیث لکھی تھی انہوں نے، اور وہ حدیث تھی کہ اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ وہ حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ سب سے پہلے جس نے بنائی کی، اولا من ہاکا آدم، حدیث پاک ہے، اولا من ہاکا آدم، جس نے سب سے پہلے بنائی کی وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ مطلب پوری دنیا میں بسنے والے لوگ اس مومن کہہ لیجئے، انصاری کہہ لیجئے، بنکر کہہ لیجئے، حضرت آدم علیہ جی السلام، ہم سب ان کی جی اولاد ہیں۔ تو ہم ان ایک کی بنکر کی اولاد ہیں، ہم ایک جلاہے کی اولاد ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جی سب سے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے کپڑے کی بنائی کی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو ہم تو انہی کی اولاد سے ہیں، تو ہم تو ننگوں کو کپڑا پہناتے، اور بھیونڈی جی والے اس ننگے کو، خیر ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ مالیگاؤں میں بھی ہے، یہ سلسلہ ناگپور میں بھی ہے، چلکرنجی میں بھی، اور مختلف علاقوں میں بھی ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ جتنے شہروں کے میں نے نام لیے وہ اسی طرح قسم کرسی کی حالت میں جو بھیونڈی ہے، تو یہ جی ہاں بھیونڈی والے ننگوں کو، برینا لوگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، اس سے بڑا کام اور کیا ہوگا جی۔ تو جی میں ایسے وقت میں تو میں اپنے بھیونڈی والوں کو، اپنے تمام انصاری بھائیوں کو، تمام مومن بھائیوں کو، تمام جلاہوں کو میں سلام کرتا ہوں، اور میں سناتا ہوں یہ حدیث کہ اول منہا کا آدم، جس میں سب سے پہلے بنائی کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال آپ کی صحیح بات ہے، آپ نے صحیح فرمایا، اور چونکہ اس گفتگو کو میں یہاں روکتا ہوں، اور وقت چونکہ 52 منٹ گزر گئے ہیں، اب ہمارے ناظرین اکرام آپ کے بارے میں، آپ کی ہماری گفتگو کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سن لیجیے۔ دیکھیے میر صاحب، حسن صاحب داخل بولے گا آگے بیچارے۔ سر، بھیونڈی کے معاشرے کی بات میں یہ کہوں اصل میں کہ معاشرے کی جی بنیاد کہیں نہ کہیں معیشت پر بھی ہوتی ہے، تو بے شک، سرکاری بے پالیسی شک، کی وجہ سے بھیونڈی کی معیشت کو گزشتہ 20 برسوں میں بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ جس دور میں بے میں شک، نے بھیونڈی میں قدم رکھا وہ بھیونڈی کا سنہرا دور تھا، اور میں نے دیکھا جی کہ اس کے بعد معیشت یہاں کی بہت تیزی سے تباہ ہوئی، تو یقیناً اس کا کوئی عکس جو ہے وہ معاشرتی زندگی پہ تو نظر تو ضرور آئے گا۔ اس آئے کے گا، باوجود بالکل اس آئے گا، بالکل۔ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات بہت ہے۔ جی شکریہ صاحب. جی، میر صاحب جی۔ بہت شکریہ سر، پرنسپل ضیاء الرحمان صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، اور چونکہ بھیونڈی ہم لوگ بھی کئی بار گئے ہیں، بھی جاتے رہے، تو وہاں کے بہت سے مسائل ہمارے خیال سے بھیونڈی کے جو بھی مسلم علاقے ہیں وہاں کے کچھ کامن مسائل ہیں۔ ابھی کچھ سوال بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن باتیں بہت اچھی ہیں، آپ نے جو تعلیم کے متعلق بتائی ماشاء اللہ سے سلامت رہیے۔ ہمارے ساتھ بہت سے ناظرین ہیں، میر صاحب آپ کی آواز تھوڑی کمزور آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سے ناظرین ہیں جو جنہوں جی نے ہمیشہ کی طرح صرف سلام اور دعا یا پھول ہی بھیجے، بلکہ سلام بھی نہیں، جی آج کل لوگ زیادہ تر پھول یا دلوں کو بھیج دیتے ہیں۔ جی مطلب وہ ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کے دلوں پہ اثر کر رہی ہیں۔ بہرحال ماشاء ہمارے اللہ، ساتھ سید نادرہ صاحبہ ہیں، یہ بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کی شاگرد بھی ہیں، وہ سلام عرض کرتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ
پاکستان سے نوروز علی صاحب ہیں، وہ سلام عرض کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وعلیکم السلام. میں بہت دیر سے حمد کا انتظار کر رہا تھا. تو نوروز علی صاحب، آج تو آپ نے شروعات سے حمد پوری سن لی ہے. لرن ود منصفہ یہ سلام عرض کرتی ہیں. وعلیکم السلام. نوروز علی صاحب کہہ رہے یہ ہیں بھی سبحان پروفیسر اللہ. ہیں، یہ منصفہ صاحبہ بھی پروفیسر ہیں. منصفہ، جی جی جی. یہ بھیونڈی سے ہیں. شریف ہاں الدین شیخ صاحب یہ میرا روڈ سے سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نادرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ بہت خوب. بابر شیخ صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ. محمد ہاشم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب ماشاء اللہ. میر صاحب سعید، سوالات اس میں میں جی نے دیکھے تھے سے کسی نے 5ویں سے 7ویں جماعت کے داخلوں کے متعلق کوئی سوال کیا ہے اور ہاں ہم آ رہے ہیں. جی جی انٹرویو اس کے میں جو آئیں گے، وہاں تک آئیں گے، آئیں گے نہیں انشاءاللہ. وہاں ہم آ رہے ہیں. اچھا سعید احمد صاحب کہتے ہیں عمدہ شخصیت. انصاری شاہین صاحب سلام عرض مائک کر کو رہی قریب ہیں. کر لیجیے. حذیفہ شیخ صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ. منصفہ صاحب ابھی ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں. شبی حیدر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں ان کا کسی کا ایک سوال تھا ابھی. شبی حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ماشاء اللہ ایسے ہی تمام قوم کے جوان ہوں. وہ پرنسپل صاحب کی آمین. باتیں سے ہیں، وہ چاہتے ہیں. بالکل شبی حیدر صاحب، ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگ اسی طرح پرنسپل صاحب کی طرح عالم تعلیم یافتہ ہوں. سید نادرہ صاحبہ آمین. کہتی ہیں کیا بات ہے، آج عدالت میں ضیاء ہی ضیاء ہے. بہترین گفتگو ماشاء اللہ. بالکل آج تو بس صحیح ہے. ناصرہ تبسم کہہ رہی ماشاء اللہ. جاوید حیدر صاحب کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو 7th یا 10th کے بعد ڈراپ ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، مسلم قوم کا بڑا پرابلم ہے. ہمارے خیال سے جاوید حیدر صاحب نے جو باتیں کی وہ ہم نے یہاں پر گونڈی میں دیکھا ہے کہ موسٹلی 7ویں تک میونسپل اسکول ہوتی ہے، بچہ پڑھ لیتا ہے. 7ویں کے بعد وہ ایک 13 سال 14 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کام کرو گے تو 300 400 500 روپے گھر میں آئیں گے. یہ ہمارے خیال سے بھیونڈی کا بھی ایک بڑا پرابلم ہے. تو جاوید حیدر صاحب آپ کا سوال بہت اچھا ہے. پرنسپل صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پرابلم کے متعلق کچھ کہیں. جی سر. مسئلے کے حل کے لیے پہلے مسئلے کا سبب بھی دیکھنا ضروری ہے. تو ہمارے یہاں پر سے لڑکوں کا ڈراپ آؤٹ لڑکیوں کے ڈراپ آؤٹ کی بنسبت زیادہ ہے. لڑکے، اور اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں: لڑکوں کا خود تعلیم میں دلچسپی نہ لینا یا کم لینا، اور اس کا سبب جو ہے وہ بچوں کے جو مشاغل ہیں ان کی صحبت ہے اور موبائل فون وغیرہ کی لت ہے. یہ ایک. دوسرا بڑا سبب ہے غربت کی وجہ سے والدین مجبور ہیں کہ ہمارے لڑکوں کو کہیں وہ کام پر لگا دیں. ان میں سے کچھ مسائل کو ضرور ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ایک بات جو اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے بہت اہمیت ہو سکتی ہے، جو اسکول جب تک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تب تک اس کے والدین کے رابطے میں ہے مسلسل، تو یہ سمجھ لیں کہ اس بچے کا ڈراپ آؤٹ ہونے کا امکان کم سے کم کر رہے ہیں. جی صحیح. آپ اب اسکول سے بچوں کے ڈراپ آؤٹ ہونے کے امکان کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں. تو جیسا کہ سر کہا کہ 7ویں کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ بچہ 7ویں جماعت تک آپ کے پاس ہے. ان 7 برسوں میں والدین کے ساتھ میں مسلسل رابطہ رہے. اسکول جو کچھ کر رہا ہے وہ والدین کو معلوم ہو، اور اسکول میں جہاں پر والدین کا بھلے وہ مزدور ہوں، وہ پڑھے لکھے نہ ہوں، تب بھی انہیں اسکول کے پروجیکٹ کا حصہ بنائیے کسی بھی درجے میں. جب کنیکٹیویٹی ہوگی تو یوں سمجھیں کہ رشتہ مضبوط ہوگا تو ساتھ اس رشتے کو توڑنا آسان نہیں ہوگا. رئیس ہائی اسکول میں کوشش کی ہے سر ہم نے کہ یہ جن بچوں کا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے
9वीं जमात तक तालीम से रिश्ता टूट जाता है, तो ऐसे तलबा के लिए हम रोजाना 3 घंटे अलग से क्लास चला रहे हैं, रात में शाम में 3 बजे से लेकर 6 बजे, और वो मेरे वाह, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा कामयाब। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद 30 मुबारकबाद बच्चों जी। को 35 बच्चे जिन्होंने इससे पहले कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ली, जिन्हें हुरूफ तहजीब भी नहीं आता था, जो शरारती बच्चे थे, जिनसे उनके स्कूल परेशान थे, जिन्हें कहीं स्कूल से डिबार कर दिया गया था, मुसलसल जिनकी स्कूलों में शिकायत आती थी, वो आज मेरे स्कूल के सबसे चहीते बच्चे हैं। इतनी अरे दिलचस्पी से माशाल्लाह, पढ़ाई में कभी गैर हाजिर नहीं रहते। एक ऐसा माहौल है कि जिसे हम स्कूल का एक मिसाली माहौल कह सकते हैं उन बच्चों ने, उसका क्रेडिट उन बच्चों को जाता है। तो अगर रिश्ता माशाल्लाह, टूट गया मुबारकबाद भी कोशिश की जा सकती है। मैं रिपीट करूंगा सर, जब तक बच्चे स्कूल जी। में है तब तक उसके वालिदैन के साथ में राब्ते को बहुत मजबूत करने की जरूरत क्या कहने भी, वाह वाह। है। बहुत अच्छी है। बच्चे के निकल जाने के बाद उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर वो हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि तब तक वो सही, 2 महीने बहुत कर चुका है, उसके हाथ में 3-5 हजार रुपये सैलरी आ चुकी है। अब वालिदैन को भी मालूम हो गया है कि ये बच्चा कमाने वाला है, अब उसका जी स्कूल में लौट, इसलिए जब तक है जी, उसे जोड़। बहुत सही, क्या जी प्रिंसिपल जनाब। साहब, बहुत बहुत उम्दा बात की है आपने। लेकिन अफसोस ये है कि आपकी तरह बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस सही, रिलेशन को बरकरार रखते हैं, वरना हमने जी, तो देखा है कि ऐसे असातिज़ा हैं जो अपने स्टूडेंट से भी राब्ता बरकरार नहीं रख पाते। उनको क्या क्लास, कहने भाई, वाह। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये लड़का मेरी क्लास में है। वो जी जी, प्रोफेशनल सही है, बात। उनका वो प्रोफेशनल है, वो आते हैं पढ़ाते हैं निकल जाते हैं। लेकिन जी आपकी बातें बिल्कुल, अगर ऐसे असातिज़ा करते हैं तो ये कौम का जो मसला है ड्रॉप आउट, वो बिल्कुल कम होगा। माशाल्लाह से यासीन जी, अहमद साहब, साहब मैंने ये जवाब दिया हैदराबाद है से। मीर साहब, ये मैंने जवाब उनको दिया है जो करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करें, जी जी तो ये उनके जी लिए जी, है। अब जी, छोड़ बेशक। बहुत अच्छा, या, बहुत अच्छा। यासीन अहमद शेख साहब कह रहे हैं माशाल्लाह उम्दा गुफ्तगू, बेहतरीन ख्यालात। इकबाल शेख साहब कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। रईस शेख साहब माशाल्लाह। सैयद नादरा कह रही हैं बहुत उम्दा ख्यालात। ज़ियाउर रहमान साहब बिल्कुल इससे पूरी तरह सहमत हैं। अंजुमन मारिफा नेहा की आसाम से एक NGO है। ये भी इनका एक सवाल है कि साइंस तलबा के लिए कभी कभी दुश्वार होता है, ऐसे में तलबा तालीम पर ध्यान नहीं देते हैं, इन तलबा के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? जी सर। जी, एक तवील बहस है। अलबत्ता साइंस में इब्तिदाई जमातों में पढ़ाने वाला साइंस ज्यादा अहमियत रखता है। इब्तिदाई जमातों जी में इब्तिदाई जी जमातों में साइंस को रटाया जाता है, जी इसलिए आला जमातों में साइंस के जो बुनियादी तस्वुरात हैं वो बच्चों के जहन में वाजे नहीं है, इसलिए उनको जी साइंस मुश्किल महसूस होता है। इसलिए इस मसले का हल अगर क्लासेस में, यानी 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में इसका हल तलाश ना किया जाए, 5वीं 6वीं 7वीं जमात में जो साइंस पढ़ा रहे हैं असातिज़ा, वो बच्चों को साइंस याद ना करवाएं, बल्कि बच्चों को साइंस के तस्वुरात वाज़ेह करवाएं। ये बहुत बुनियादी चीज वाह। है। ये जी इंशाल्लाह आगे जी साइंस बच्चों को आसान हो जाएगा। जी जी, प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। अब एक सवाल है आगे, लेकिन उससे पहले हम एक चंद सेकंड का एक छोटा सा वाकया आपको बताएं कि एक दिन एक साहब हमारे यहाँ अक्सर आते हैं मुंब्रा से। वो मीर एक साहब, शख्स माइक को को अपने लेकर, मुंह के पास कर लीजिए। जी जी, एक साहब मुंब्रा से हमारे ऑफिस आया करते थे, तो एक दिन एक शख्स को लेकर आए और उन्होंने बताया कि ये PhD हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ विक्रोली के एक स्कूल में वो टीचर हैं। तो हमने उनसे कहा कि जी भाई आपकी इतनी ज़्यादा तालीम है, आपने कहीं अच्छी जगह कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने जी बताया कि नाम छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने बम्बई के एक बड़े अदारे का ज़िक्र किया कि भी वहाँ पर मेरा सिलेक्शन मेरी सर्टिफ़िकेट देखकर हो गया था।
لیکن سلیکشن جی جب سرٹیفکیٹ وغیرہ سب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب سرٹیفکیٹ رکھ لو، آپ کو 3 لاکھ روپے دینے ہوں گے، آپ کو ہم یہاں پر بطور ٹیچر رکھ لیا جائے گا اس ادارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس 3 لاکھ روپے تو تھے نہیں، میں تو کام ہی کے سلسلے میں آیا تھا، چنانچہ وہاں مجھے مجبوراً میں نہیں کر سکا، تو جہاں ملا مجھے میں اب وہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ اب یہ واقعہ ہے، اب انصاری شاہین صاحب کا سوال ہے کہ زیادہ تر، اور یہ اس لیے کہ آپ پرنسپل ہیں، پاسبل ہے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے کبھی ہو، زیادہ تر اداروں میں اساتذہ کی تقرری کے دوران ان کے انٹرویو برائے نام ہوتے ہیں، ان کی لیاقت نہ دیکھتے ہوئے اقربا پروری کا معاملہ ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ یہ اسی لیے ہم نے وہ واقعہ سنایا کہ وہ ڈائریکٹ تھا کہ 3 لاکھ دے دیں، جی اب وہ 3 لاکھ نہیں دے سکے تو بیچارے کو جو ڈگری تھی، جو سب کچھ دھرا رہ گیا، اب وہ مجبور ہو گئے کہیں بھی کرنے پہ۔ تو یہ سوال بھی انصاری شاہین صاحب کا، یہ بہت ہی افسانہ نگار ہیں اور بہت اچھی رائٹر بھی ہیں، ہمارے ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کی شاگرد بھی ہیں، اور ان کے مضامین اکثر تریاک میں شائع ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ بہترین سوال تھا، تو ہم نے سوچا یہ واقعہ بتا دیں، پھر آپ سے جواب کے انتظار کریں۔ جی سر۔ یہ بہترین سوال بھی ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے آسان ہے، حل کرنے کے لیے بہت مشکل ہے، جی اور اس کا جواب وہی ہے جو اس بات کا جواب ہوگا کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، کیا لوگ بات رشوت دیتے ہیں، لوگ دغا کیوں کرتے ہیں، لوگ جی دھوکہ جی کیوں دیتے ہیں۔ یہ جی سب سماجی برائیاں جس مادہ پرستی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ایمان کی جی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اداروں میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ دیکھیے، جی جو ہمارا جسم بنتا ہے وہ ہمارے غذا سے بنتا ہے، ظاہری جسم۔ جی بالکل تعلیمی ادارہ بھی جو بنتا ہے نا، وہ سماجی عناصر سے بنتا ہے۔ بے شک۔ صحیح ہے۔ جو عناصر ہمارے سماج میں ہیں اور جو کچھ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے وہی سب کچھ جی تعلیمی اداروں میں ریفلیکٹ ہوگا، وہ آپ کو جو صحیح ہے۔ سماج میں ہو تعلیمی اداروں میں آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کو صحیح اگر وہ روکیں تو اس کے لیے بہت زیادہ مضبوط قوت ارادی اور وہ مینجمنٹ کا بہت زیادہ جو ہے صالح فکر کا ہونا، اور بہت زیادہ ایمان پر مستحکم ہو، تب اس چیز میں کیا کہ کوئی ہو سکتی ہے، وگرنہ جس طرح سے ہمارا جسم، ہماری آنت غذا میں سے چربی جمع کر کے جسم کو موٹا کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے تعلیمی ادارہ بھی سماج کی برائیاں جذب کر کے جو ہے وہ تمام برائیوں کا منبع بن سکتا ہے۔ آپ بے کیا شک۔ اس طرح بدن کی چربی کو نکالنے کے لیے، یعنی اس عمل کو معکوس کرنے کے لیے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، آپ کو کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر یہ عمل صحیح ہے۔ معکوس۔ تو اگر صحیح کسی تعلیمی ادارے کے اندر وہ قوت ارادی ہے کہ سب سے پہلے اس جی نے مرض کو پہچان لیا کہ میرا نفس فربا ہو چکا ہے، موٹا ہو چکا ہے، میرے ادارے میں یہ خرابیاں ہیں اور انہیں نکالنا ہے، اور اس کے کیا طریقے ہیں، جب اس جی پروسیس سے گزرے تب یہ برائی دور ہوگی، وگرنہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ادارے سماج کو اسی طرح سے عکس بنے رہیں گے۔ بے شک، کیا بہت کہیں، شکریہ بہت آپ کا، صحیح جواب، بہت صحیح۔ بہت جی شکریہ انصاری شاہین صاحبہ، امید کے جواب آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ معاف کیجیے گا۔ لائبہ فضل ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ عمدہ انتخاب، عمدہ شخصیت اور تعلیمی باتیں۔ ماشاء بہت شکریہ لائبہ ماشاء صاحبہ۔ ہاشم انصاری صاحب کہہ رہے ہیں واہ کیا عمدہ خیالات ہیں۔ بہت شکریہ جی ہاشم انصاری صاحب۔ سلام شیخ صاحب، یہ کوکن بینک کے سابق اسسٹنٹ مینیجر اور افسانہ نگار، براسلا نگار، فری لینسر، یہ کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے کلیم ضیاء صاحب۔ جناب واہ کیا بات ہے، کلیم ضیاء اور ضیاء الرحمان دونوں ہی۔
دونوں ماشاء سوال و جواب بہت اچھے. ارم شیخ کہہ رہی ہیں کہ واہ واہ بھیونڈی کی بہت تعریف کی ہے. یہ اللہ، شاید ڈاکٹر ضیاء صاحب آپ نے بہت تعریف کر دی تھی بھیونڈی کی. ارم شیخ کہہ رہی ہیں کہ نہیں بہت تعریف کر. میں یہاں میں میر صاحب صاحب آپ کو روکنا چاہوں گا. میں نے بھیونڈی کی کوئی تعریف نہیں کی. میں نے اپنے تجربات، مشاہدات، علم، ان تینوں کے خمیر کے بعد جو میرے ذہن میں باتیں آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بھیونڈی شہر عام شہروں کی طرح ہے. البتہ پھر ایک مرتبہ دہرا دوں کہ ہمارے سیاست دانوں نے بھیونڈی کو، اب میں تھوڑا اور آگے بڑھ کے جا رہا ہوں صاحب معاف کیجیے گا، ایک ایسی عورت بنا دیا ہے کہ جس کو جو آتا ہے وہ چھوتا اور چلا جاتا ہے. معافی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بھیونڈی پر بہت ظلم کیا ہے ہمارے سیاست دانوں نے، اس لیے آج اس حال کو وہ پہنچی ہوئی ہے، ورنہ بہترین بالکل شہر ہیں جیسے اور شہر. نہیں، بالکل. آگے ارم شیخ کہتی ہیں کہ بھیونڈی میں ادبی شخصیات بہت ہیں مگر قوم کے لیے الحمد للہ. کام کم ہو رہا ہے. ارم شیخ صاحبہ، قوم کے لیے تو ہر جگہ پہ یہی مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہیں پرنسپل ضیاء الرحمان جیسے، اور کچھ بہت سے مختصر لوگ ہوتے ہیں جو قوم کی فکر کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ تو اپنی ہی فکر کرتے ہیں. بہرحال صحیح ہے. انصاری شاہین کہہ رہی ہیں کہ بہت بہترین پروگرام ماشاء اللہ. شریف الدین شیخ صاحب کہتے ہیں بہت بہت مبارک ضیاء صاحب. ہمارے ساتھ دردانہ صاحبہ یہ ہیں شریف سویڈن الدین سے. صاحب بھی ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں یہ. جی، یہ میرا روڈ کے نا، میرا روڈ میں جی ہیں. میرا اس سے دردانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گڈ پرسنالٹی ود گڈ نالج. دردانہ ماشاء صاحبہ اللہ. یہ سویڈن سے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ایسی ہی شخصیتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پیش کیا جائے جو قوم کے لیے ماشاء کام کر رہے ہیں، جن کی باتوں سے قوم کو فائدہ ہو اور ان کی باتیں اللہ. جی سامنے آئیں تاکہ دوسروں کو بھی جذبہ ملے. بہرحال ہمارے ساتھ ناصر ماشاء اللہ. صاحب ہیں، ہمارے ساتھ رقیہ صاحب ہیں، نثار صاحب ہیں، فریدہ صاحبہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، منور صاحب ہیں ہمارے ساتھ، امتیاز صاحب ہیں، روشن صاحب ہیں. ان لوگوں نے صرف اپنے ایموجیز بھیج دی. وہ ایموجیز ہمارے پر ہم تک آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ واش ہینڈ. تو ہم ضرور پروگرام ختم ہونے کے بعد واش ہینڈ ضرور ہو جاتا ہے. بہرحال آپ تمام لوگوں نے جو بھی ایموجیز بھیجی یا باتیں کی ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پرنسپل ضیاء صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا. اس سے جانے سے پہلے ایک اعلان محترم ناظرین کی، کل ٹھیک 7:30 بجے ہمارا پروگرام ادب، ادیب اور معاشرہ ہوگا، جس میں جرمنی کی ایک شخصیت ہیں افسانہ نگار جناب انور ظہیر رہبر صاحب. یہ جرمنی میں ڈیفنس منسٹری میں وہ کام کرتے ہیں. کل ان سے باتیں کی جائیں گی، ان کے افسانچے سنے جائیں گے 7:30 کو. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. لیکن اب ہم ڈاکٹر ضیاء صاحب کی طرف آتے ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. اب اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. اور ضیاء الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں رہیں. جی ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب. بہت بہت شکریہ میر صاحب صاحب اور ناظرین اکرام. آپ نے جو کچھ بھی ہماری اور ہمارے مہمان کی عزت افزائی کی ہے، پذیرائی کی ہے، ان کے کام کو آپ نے جو سراہا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں. اب وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گئے، جبکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے عام طور پہ. میں آخری ایک گزارش اپنے مہمان سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انتہائی اختصار کے ساتھ میرے ناظرین کو، آپ کے ناظرین کو کوئی پیغام دے. ڈاکٹر جی ضیاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ سر، یہ موقع بھی آپ نے دیا. ایک کی طاقت کو پہچانیے. ایک کی طاقت ہے اس دنیا میں انقلاب آج سے 1400 برس پہلے جس شخصیت نے لایا وہ ایک شخصیت تھی. اس لیے اگر اس دنیا میں آپ کوئی بہت بڑی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کا آغاز آپ سے ہوگا، اور اپنی قیمت کو اور اپنی کوشش کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. ایک اچھی اور مثبت کوشش کہیں نہ کہیں ایک پورے مثبت معاشرتی عمل کے اندر اپنا حصہ ضرور بنتی ہے، اور مثبت معاشرتی عمل وہ مستقبل کا انقلاب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے
अपनी सी कोशिश को कभी रोकना नहीं चाहिए। हम अपनी जगह पर मुस्बत कोशिशें करते रहें और उम्मीद रखें कि एक दिन उसका असर जरूर जाहिर होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, देखिए ये हमारे मेहमान बहुत मसरूफ़ हैं। मैंने शुरू में चूंकि वक्त हो गया था इसलिए मैंने वो बातें नहीं की थी, अब वो बातें कर दूं और प्रोग्राम को का इख्तिताम का ऐलान करूं। ये शख्स बहुत मसरूफ़ हैं, बल्कि मसरूफ़ तरीन हैं। इनको यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये इतने मसरूफ़ हैं कि शायद अपने घर में भी कम वक्त दे पाते होंगे। ये उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू करनी है तो 2-4 मरतबा बाद में बात करूं तो फिर वो मसरूफ़ रहते हैं, बाद में बात करूं तो फिर वो मसरूफ़ रहते हैं। गरज कि ये इस वक्त बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, बहुत लायक-फायक। आपने देख लिया, ये तो सिर्फ नमूना था जी। आप इनसे मिल लीजिए एक मरतबा, फिर इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि मैं जो कुछ मैं कह रहा था वो मैं किस हद तक अपनी बातों में, अपनी अपनी ख्यालात में किस हद तक कि मैं जो तो कामयाब था। तो ये आदमी बहुत मसरूफ़ है, ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा आलिम है, बड़े ओहदे पर फाइज हैं, बड़ी जिम्मेदारियों को जो है तो ईमानदारी से निभा रहा है, तो इनके पास वक्त कहाँ से होगा। हम ऐसे शख्स को सलाम करते हैं और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह जब कभी ज़रूरत पड़ी और हम महसूस करें कि वो हमको वक्त दे रहे हैं इस वक्त, तो हम इंशाअल्लाह उनसे फिर रुजू करेंगे और उनको फिर ज़हमत देंगे इंशाअल्लाह। जवाहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है हमारे नाज़रीन इकराम के लिए, हमारे लिए, हमारे चैनल के। हम आपकी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं। अपना नाज़रीन इकराम, आप भी अपना और अपने मुताल्लिकीन का, अपने बुजुर्गों का, अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मोहल्ले वालों का और सबसे ज़्यादा अपना बहुत ख्याल रखिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम को सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान के साथ देर तक और दूर तक सलामत रखे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया।